اگر دیانتداری سے سروے کیا جائے اور اس کا اگر آپ غور کریں تو صرف پاک و ہند میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ جو جادو اور اس کے اثرات وہ ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں، ہم تو مانتے ہیں، جی لیکن یہود و نصارہ ان کے جو آسمانی کتابیں ہیں ان کی، ان میں بھی ان کا ذکر آیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے علاقہ جات میں آپ چلے جائیں تو بہت یہ ان میں بھی پھیل چکا ہے مرض، اور ان پر بھی یہ حقیقت ہے کہ ان پر بھی یہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے جو ہے معالج ان کے وہ اس کا علاج کرتے ہیں۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ہمارے بر صغیر کے اندر شاید یہ جادوگروں کا سلسلہ اور یہ سیکھنے سکھانے والا معاملہ شاید کچھ زیادہ ہے۔ ہاں، اس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے محترم، اس کا انکار نہیں کہ ہمارے تو ہر گلی اور ہر محلے اور ہر علاقے ہر شہر میں بیسیوں کیا سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں جو جادو کر رہے ہیں، اور آپ اپنی میڈیا پہ دیکھیں، نظر دوڑائیں، آج سے کوئی 50 سال پہلے تو اتنا عروج نہیں تھا جب اخبارات ہوتی تھیں، ان میں کبھی کبھار وہ اتوار کے میگزین پر آتے تھے کہ آپ ایسے کریں تو ہمارے پاس آئیں، محبت نہیں تو جس کو چاہتے ہیں محبت کرنا، زیر کرنا چاہتے ہیں تو آئیں۔ اب تو موجودہ ہمارے ذرائع ہیں لوگوں تک بات پہنچانے کے، وہ میڈیا ہے، اور اس میں اتنی تشہیر ہو رہی ہے، جتنے یہ جادوگر بیٹھے ہیں، عیسائی ہیں یا دیگر مسالک کے لوگ جو اس چیز کو اس انداز میں کہ اپنا کاروبار سمجھتے ہیں، اور وہ کری جا رہے ہیں، ان کو کوئی غیر اللہ کا نام لے جا رہے ہیں اور وہ عمل کیے جا رہے ہیں، تو یہ ایک ان کی اپنی سوچ ہے۔ لیکن میں اس معاملے میں یہ بتاؤں گا کہ دیکھو، جس مریض کو بھی جب تک معالج صحیح اس کو گائیڈ لائن نہیں دے گا، صحیح اس کا علاج تشخیص کرنے کے بعد نہیں کرے گا تو اس کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب بات رہی کہ پوری دنیا میں یہود و نصارہ کی مذہبی کتابوں میں بھی، پھر میں بات دہرا دوں کہ یہود و نصارہ کی مذہبی کتب میں بھی اس کا تفصیل سے ذکر ہے، کیونکہ یہ عمل ایک علم ہے، اور وہ اس کے ذریعے سے لوگوں پر جادو کیا جا سکتا ہے۔ اگر آنکھوں پر جادو ہو سکتا ہے تو اس کے قلوب پر اور ان کے دوسرے اعصاب پر بھی یہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔